اگر تمہیں کسی ایسے صدمے نے ہلکان کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے تو تم آدھی رات کو اٹھ کر یوں 2 رکعت نماز پڑھا کرو جسے صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ نصیب سے بہتر جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی عجوبہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جن کے بارے میں وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں تکلیف میں نہ دیکھوں۔ کہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ کوئی بھی کامیابی ہو اس کا راز محنت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں محافظ فرشتے اس سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ محنت کا پھل دیر سے ہی صحیح مگر ملتا ضرور ہے۔ ہدایت کی طلب۔ کیا آپ جانتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ گمراہی سے۔ ہاں، یہی گمراہی جو شیطان کا رستہ ہے، اس کی آگ ہے، وہ جہنم ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اور ہدایت واحد وہ چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، باقی سب کچھ ہمیں بنا مانگے مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اور ایسے انسان کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میرا رب اس کام کے کرنے سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اپنے دل میں ہدایت کی طلب رکھا کریں، بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت دے۔ ہدایت مل گئی ہے تو گمراہ نہ ہونے دیں، ہمیں اس ٹریک پر سیدھا چلنے دے، ادھر ادھر مت ہونے دے، کیونکہ گمراہی ہمیشہ ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ اس چیز سے ہمیں بچائے اور ہمارے دل کو روشن رکھے۔ گناہ ہو بھی گئے تو ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں، اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خون کے رشتے ہونے کا حق جتاتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، ہر رشتے کی اصلیت واضح کر دیتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ بتا میرے سوا کون ہے تیرا اپنا جو تجھے سمجھے، تیرے دکھوں کا مداوا کر سکے۔ ہاں، وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی حال میں نہیں چھوڑتا، جو اپنے بندوں کے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ رب بن کہے سب سن لیتا ہے، وہ رب ہی تو سب کچھ ہے، باقی سب رشتے وقتی ہیں، فانی ہیں۔ رب سے رشتہ ہی تو باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جب انسان کے دل میں دعائیں ہو، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کو زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ ارشاد امام ملکن رحمۃ اللہ علیہ، چغل خور بعض اوقات ایک لمحے میں اتنی زیادہ تباہی پھیلا دیتا ہے جتنی جادوگر ایک مہینے میں بھی نہیں پھیلا سکتا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسی چھپی ہوئی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے
کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم یوں چپ کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسے چھپے ہوئے غم نے نڈھال کر رکھا ہے کہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم یوں چپ کر توبہ و استغفار کرتے رہا کرو جسے صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اگر بار بار کی گئی زیادتیوں کو نظر انداز کرنا صرف اس لیے کہ تعلق قائم رہے، در حقیقت اپنی ذات کے حق میں ذلت اور بے قدری کی انتہا ہے۔ بعض اوقات سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ اس دروازے پر دستک دی جائے جس کی چابیاں کبھی آپ کے اختیار میں ہوا کرتی تھی، دل کی گہرائیوں سے اس کا حصہ بننے کا حق تھا، لیکن اب وہ دروازہ آپ کے دسترس سے باہر ہے۔ ہر دستک کے ساتھ یادیں اور جذبات کی ایک دنیا دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، مگر اس در پر لوٹ کر جانے کا حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 چھپے ہوئے دکھوں کے چھپے ہوئے علاج۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید اور ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے۔ جزاک اللہ۔ وقت اور قدر۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا کوئی سیو نہیں کر سکتا۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ کو بتایا کریں۔ اللہ کو بتایا کریں اپنی تمام پریشانیاں، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائے یہیں، رک جائے یہیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی، اور یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اسی لیے یہ حالات پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا دوست اور مددگار نہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ ایک قرآن حدیث ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو بھی میں بہترین بنا کے اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیا کرے، اپنی زبان کو الحمدللہ کا عادی بنا دے کہ اگر رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو اور صبح بغیر کسی تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے مگر کوئی نہ کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن جائے اور آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے، اور پھر یہی آنسو اسے اللہ کی راہ تک لے کر جاتے ہیں۔
کہ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ تم تو گنہگار بندے ہو، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر میں نے میری ہر آزمائش کو کہہ دیا، اللہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ خود کو دعائیں مانگنے کا عادی بناؤ، کیونکہ دعائیں بہت قیمتی شے ہے۔ اندھیروں میں راستہ دکھا دیتی ہے، زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اے عطا کرنے والے اللہ، بلند عزم و ہمت عطا فرما، مشکلات و مصائب میں استقامت اور بردباری کے ساتھ بڑھے۔ اللہ کریم ہر مقام و منزل پر حامی و ناصر اور کارشاں ہو۔ بابرکت و روشن ساعتوں کی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔